ذرا ہٹکے میں شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان۔ آج جمعہ ہے، آج آپ کا دن ہے، کالرز ڈے ہے، آپ کی ہم کالز لیں گے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ سامنے آ رہا ہوگا، لیکن میں پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ کراچی کا نمبر ہے 021 کے بعد 32330930، اس کے علاوہ 32330928 اور 27۔ اپنی پہلی کال لیں گے جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسلام آباد سے، شفیع الرحمان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے وسعت اللہ خان صاحب، شاہ زیب جیلانی صاحب اور زرار کھوڑو صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام سر۔ اور ساتھ ہی جو کل سے جو حالات بنی ہوئی ہیں، یقیناً ایک شہری ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک طریقے سے یعنی اپنا ایک منمانا جھوٹ عمران صاحب وہ قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اتنے حالات خراب ہو گئے، اور کل حملہ ہوتا ہے، آج دوبارہ پھر بیان ہوتا ہے، وہی جھوٹ پہ جھوٹ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں آپ کی طرح، وہ اس نوجوان نسل کو اس جھوٹ اور سچ میں تھوڑا فرق کر کے دے دیں کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اگر اس طریقے سے جھوٹ کو دیکھے گی تو وہ مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جھوٹ اور سچ کا امتیاز ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس طرح کی باتوں سے۔ تو یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے جی۔ ٹھیک ہے شفیع صاحب، مطلب دیکھیں، اب ایک تو پہلی بات ہے کہ ایک اٹیک تو ہوا ہے، رائٹ، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک شدید رد عمل بھی سامنے آئے گا، تو یہ چیزیں تھوڑی بہت تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹ اور انڈرسٹینڈ کر دینی چاہیے اس لحاظ سے، بیکاز ایک قاتلانہ حملہ تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ جھوٹ اور سچ کی، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے شفیع صاحب میرے نظر میں، کہ جس نے طے کر لیا کہ دودھ کا رنگ کالا ہے، آپ ان کو کیٹل کالونی لے جا کے ان کے سامنے بھی دودھ نکال کے گلاس میں ان کو پلا بھی دیں، وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور یہ آج کل میرا خیال ایک مسئلہ اور وہ ہے۔ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب تک سچ کپڑے بدل کے باہر نکلتا ہے، جھوٹ دنیا کے 3 چکر لگا چکا ہوتا ہے جی، اور کوئی 100 بستیاں جلا دی ہوتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو مطلب ہم بحیثیت صحافی، کیونکہ آپ نے صحافیوں کی بات کی، تو ہماری تو یہ جھوٹ اور سچ کی جو لڑائی ہے، چوہے بلی کا کھیل، یہ تو ازل سے چل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے انکریزنگلی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ ہم اس میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، کیونکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جھوٹ اتنا سارا ہے، کس کس کو آپ کاؤنٹر کریں گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اب یہ مطلب ہارملیس سا ہے، ہارملیس سی فیک نیوز ہے۔ ایک تصویر گردش کر رہی ہے، کل جو پی ٹی آئی کا کارکن شہید ہوا تھا، ان کا نام گوندل صاحب، تو ایک تصویر گردش کر رہی ہے کہ ایک ایمبولینس میں ایک شخص ہے اور وہ ان کو باندھا ہوا ہے، اور ان کا ایک بیٹا چھوٹا سا 7-8 سال کا ہوگا اور رو رہا ہے، یہ اس کے نام سے گردش کر رہی ہے۔ تصویر افغانستان کی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اتنی اس میں کوئی مطلب غلط اس میں کوئی نیت نہیں ہے، رائٹ۔ اوریجنل تصویر کے اوپر آپ سمجھیں کہ اگر کوئی 2000 ری ٹویٹس ہیں، یہ جو غلط والی ہے، تو کسی نے جب اس کی تردید کی کہ نہیں جی یہ اصل میں یہ اسلام آباد میں اور ساتھ میں پیش بھی افغانستان کا ہے اور یہ پیش بھی کیا ہے، اس میں 50-60 ہوں گی، تو لوگ وہی مانتے ہیں جو وہ پہلے سے ماننا چاہتے ہیں۔ سچ بکتا نہیں ہے، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ بکتا ہے۔ تو حالانکہ وہ تصویر سب سے زیادہ دردناک ہے جو سڑک کی ہے کہ گوندل صاحب جو ہیں وہ الٹے گرے ہوئے ہیں، اور صرف دونوں بچے، ایک 6 سال کا اور ایک 10 سال کا، جو ان کے پاس کھڑے ہوئے، باقی ادھر ادھر کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد، بندہ ہی نہیں، ایک بندہ بھی۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اپنا ذہن استعمال کریں، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ چیزیں آتی ہیں، اس کا سورس دیکھیں، کون کہہ رہا ہے، کہنے والے کی کریڈیبلٹی کیا ہے، چاہے وہ صحافی ہو، لیڈر ہو، کہ ماضی میں اس کا کیا کردار رہا ہے، کیونکہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو، کام تھوڑا کرنا پڑتا ہے، آپ ایسے مطلب ہم نے شفیع الرحمان کہہ رہے ہیں نا، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ دیکھیں، ہم آپس میں 4 لوگ ہی کریں گے نا، یہ 5واں تو نہیں کرے گا، مشکل ہی ہے۔ تو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں کامران علی صاحب نواب شاہ سے۔ جناب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کامران بھائی۔ سر 2 قطعات ہیں، ایک آبزرویشن ہے اور 2 سوال ہیں سر۔ حکم۔ جھوٹ میں بھی جھوٹ شامل ہو گیا، یہ کمال اب اور کامل ہو گیا، کون دھوکہ کھائے ان کی ذات سے، آپ دھوکے میں ہیں اپنی بات سے، اور گندی یہ اس قدر ہے ممکن نہیں صفائی، بیکار اس پہ ہوگا جتنا بہائے پانی، بو ہے کرپشنوں کی
دھبے ہیں دھاندلی کے، تیزاب سے دھلے گی لیڈر کی شیروانی۔ اس اٹیک کے بعد عمران خان کی پاپولیرٹی کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے، بالکل، اور دوسرا ان کے موقف کے اندر اور سختی آئی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے نے اپنے آپ کو سیاست سے جدا کیا ہے، اسی طریقے سے وہ کاروبار اور ٹھیکوں سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں تو اس سے ان کے وقار کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ شکریہ شکریہ کامران علی صاحب۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں، راہیل اشر صاحب کراچی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں بھائی السلام علیکم، میں بات کروں گا، کل آپ کی بات بڑی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو پھر ایک بڑے حادثے سے بچا لیا، کیونکہ پہلے بھی پاکستان میں 2-3 دفعہ یہ حادثے ہو چکے ہیں، لیاقت علی خان کا ہو یا مطلع بے نظیر کا۔ بہت کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی 2-3 بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں پہلے یہ سوال اٹھ رہا ہے اور بالکل صحیح سوال اٹھ رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ 7,000 پولیس والے تھے۔ دیکھیں عمران خان جب کراچی میں ایک جلسہ کرنے آئے تھے، ان کی سیکورٹی دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ فل پروف بھی ویری ویری فل پروف سیکورٹی ہے۔ وہ بندے اتنے پاس کنٹینر میں کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اعجاز چودھری صاحب کا ٹویٹ چل رہا ہے، پھر وہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی میں نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا۔ ایک دن پہلے کہہ دیا تھا تو پنجاب کی پولیس نے کیا کیا ادھر؟ کیوں نہیں اس کو کارڈن آف کیا؟ کیوں نہیں وہاں سارا کیا؟ اگلی بات جو مجھے دکھ افسوس ہوا ہے، مجھے جیسے ہی اشرف شریف کے حادثے کے بعد معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے جو سیاست شروع کی تھی، کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو آئی تھی جو پشاور کور کمانڈر کے گھر کے باہر ایک بختہ بند گاڑی کے اوپر تھی، اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اتنا فوج دیکھیں جی پاکستان کی عوام نکل آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یار اس فوج کے خلاف آپ کھڑے کر رہے ہو، معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر کا بیانیہ یہی ہے کہ جی پاکستان کی عوام کو میں اس سے لڑوا دوں۔ پہلے وہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ جی میرے ساتھ آ جائیں، ان چوروں کو جیل میں ڈالیں، یہ کریں۔ جب انہوں نے کہا جی ہم بالکل نیوٹرل، ہم کسی کے ساتھ ہی رہیں گے، تو آپ ان کے مخالف ہو گئے۔ آپ نے 3 لوگوں کے نام لے دیے۔ میں اس کے اوپر عمران خان سے سوال کرتا ہوں کہ عمران خان آپ کا لانگ مارچ فیل ہو گیا تھا، فیکٹ بات ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرور 15-20 ہزار سے فگر نہیں کہہ رہے تھے، آپ نے اپنے آپ کو سیونگ کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ گولیاں اگر اوپر سے کوئی ہوتا نا مارنے والا، وہ نیچے نہیں مارتا، وہ اوپر سے گولیاں مارتا۔ کس طرح یہ سورا؟ دیکھیں دیکھیں میں ڈرامہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے 5 سیکنڈ کے اندر، ہاں مطلب انٹرپول چھوڑ دو، ایف بی آئی چھوڑ دو، ہاں پاکستانی عوام فیصلہ کر لیتی ہے کہ یار یہ ڈرامہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، جی بے نظیر کا قتل ظاہر ہے زرداری نے کیا تھا، میں ہزاروں چیزیں ہیں۔ میں نہیں خیال کہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم اگر اس لیول پہ آگے سوچیں گے کہ چونکہ مرا نہیں اس لیے فیک ہے، ہاں تو پھر اس کے بعد یہ پتہ ہے امریکہ میں ایک وقت پر نا ایک وہ مطلب ایک بخار سا چڑھ گیا تھا سب پہ کہ یار یہ چڑیل ہے۔ اچھا چڑیل کا ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ تو راہیل بھائی وہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو لے کر باندھ کر نہر میں پھینک دیتے تھے کہ اگر بچ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اسے بچایا، اور اگر ڈوب گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ تھی۔ سچی تھی۔ تو مطلب ہم بھی تھوڑا سا ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ جی شیخ منیر ہیں لیا سے۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو جناب شیخ بدر منیر عرض کر رہا ہوں۔ جی سر۔ آپ کی تو سارے دوستوں کی مسکراہٹ ہی چلی گئی اس ایونٹ سے، خاص طور پر وسعت اللہ خان صاحب کی مسکراہٹ ہی ہم دیکھنے کو بھول گئے ہیں۔ موقع کی تھوڑا مناسبت سا میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے آج کے دور میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے دور میں، وداؤٹ موٹیوز نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کا موٹیو تو ضرور ہے اس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے، کس کو فائدہ ہونا ہے، کس نے کل کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب جی وہ دوست ریومرز کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی وہ لانگ مارچ سے جو چلا گیا ہے تو اس نے کہا میں دوبارہ بلاؤں گا سب کو اسلام آباد، تو ظاہر ہے کہیں اس کو مایوسی نظر آ رہی کہ وہ اپنے ورکر کو، ووٹر کو وارم اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میں یہاں اکیلا نہ پھرتا پھروں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے
کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بات پہ کان دھرنا چاہیے. کس کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہے, کون یہ چاہ رہا ہے, کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو دو ہمارے جید صحافی صاحبان نے چینلز پہ بیٹھ کر حامد میر صاحب اور محمد مالک صاحب نے ماشاء اللہ کی باتیں کی ہیں, تو وہ بھی اور عمران خان خود بھی کرتے پھر رہے ہیں اور دوست بھی کر رہے ہیں, تو ایسی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے. تو یہ ہم اس سارے مخمسے میں ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں تو ہم سب. بدر صاحب آپ سے ایک سوال ہے میرا, ویسے سوری آپ پہلے بھی اپنی دفعہ کال کیا اور آپ مطلب کافی گہری نظر ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی پاکستان کی سیاست اور سیاسی تاریخ پر. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ اس وقت کنڈیشنز مارشل لاء کی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, یہ آپ کے صحافی صاحبان. نہیں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے ایسے ہی, آپ کو لگتا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی. مطلب تھوڑی سی دیکھیے نا, آپ اور ہم میں بتاتا ہوں, آپ اور ہم مختلف چیزوں کی حرکات و سکنات کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. کیلکولیٹ کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتے ہیں. پچھلے مہینے ایک ہفتہ باجوہ صاحب امریکہ اسپیشل ٹور پہ گئے, وہاں پتہ نہیں کیا ڈسکشن ہوئی, کیا باتیں ہوئیں, اگلا سنیارو کیا بنا, کیوبا کا اور رشیا کا کیا رفڑ ہے. کل رشیا اور افغانستان کا ایشو تھا تو ضیاء الحق صاحب مارز وجود میں آئے. تو اس طرح کے خوف اور کیلکولیشنیں ہوتی ہیں جس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو 44 سال ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کی ہے, تو ہم. لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت گلوبلی مارشل لاء جو ہے آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے. ہاں, مارشل لاء کی مختلف شکلیں جو ہیں ماڈرن پیکیجز میں وہ ضرور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, جسے آپ ہائبرڈ رجیم کہہ سکتے ہیں, چیف ایگزیکٹو صاحب کا دور حکومت کہہ سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مارشل لاء کے سیسے پیکٹ اویلیبل ہے صرف 5 روپے فی, سوائے برما کے وہ کلاسیکل. اس میں تو مارشل لاء مصر نہیں, مصر میں بھی ٹیکنیکلی تو نہیں, جمہوریت ہے, جنرل سیسی کی جمہوریت, ریفرینڈم سے. اچھا, پارلیمنٹ تو نارتھ کوریا میں بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا. اور کیا چاہتے ہیں؟ مارشل لاء جو ہے مارشل لاء کے نام سے اب نہیں آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, اب کون ہے؟ ڈاکٹر خالد بٹ صاحب ہیں. جی, ڈاکٹر خالد بٹ. جی, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کویشچن یہ ہے کہ جو عمران صاحب کو چوٹیں وغیرہ لگی ہیں, اس کے اوپر جو میڈیکل رپورٹ آ رہی ہیں وہ شوکت خانم ہسپتال سے آ رہی ہیں. آئی تھنک دیر شوڈ بی ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ جو اس کی رپورٹ دے. شوکت خانم کی رپورٹ سامنے از ناٹ کریڈیبل فار یو, آپ کے لیے کریڈیبل نہیں ہے. کریڈیبل نہیں. آئی تھنک سو. میں خیال ہے کہ جائز مطالبہ ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا, دیکھیں نواز شریف کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہے پلیٹلیٹس کا جب مسئلہ ہوا تھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک حق ہوتا ہے آپ کا کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ اعتبار ہے آپ وہاں سے علاج بھی کرا سکتے ہیں, رپورٹس بھی لے سکتے ہیں. لیکن جب ایک کرمنل میٹر ہے, انویسٹیگیشن ہے, تو پھر نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو گننے کے لیے جو بورڈ بنا تھا اس میں شوکت خانم کی بھی نمائندگی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو سائن کیا تھا, انہوں نے انڈورس کیا تھا کہ ہاں ایسا ہے. وہ پٹواری تو نہیں ہے شاید, ان کے اپنے بھی ڈاکٹرز تھے نا. جی بالکل, حکومت بھی انہیں کی تھی. ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ہیں ڈاکٹر خنسا خاکوانی. جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر, کیا حال ہے آپ لوگوں؟ بالکل خیریت جی, آپ سنائیں. سر پہلے تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جنہوں نے میوٹ کرنے کی بات کی, دیکھیے سر جس کو پتا ہے کہ انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے, اگر میوٹ کر کے انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے, کیونکہ میں بھی ایک گھر کی سربراہ ہوں, مجھے پتا ہے یہاں پہ میں نے ڈسپلن کیسے مینٹین کرنا ہے, تو مجھے میوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا یہ کہ میں نے پچھلے دونوں دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, لیکن میں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی. ہم لوگوں نے, میں ایگریکلچر سیکٹر سے ہوں اور میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے. ان کی ٹیم اتنی پور تھی, جمشید اقبال چیمہ جیسے ان کے ایڈوائزر تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے نا, آپ دیکھیں کرپٹ لوگوں کو لا کے, اور انہوں نے کوشش کی کہ کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے ہر ادارے کو ہٹ کیا ہے.
اپنی غلطی نہیں مانی. ایک لرننگ پروسیس ہے. اگر آپ اپنی غلطی سے نہیں سیکھتے ہیں تو آپ لوگ کبھی بھی کسی چیز کو صحیح رائٹ جگہ پہ نہیں لا سکتے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی اور اینڈ پہ یہ ہمارے سیکورٹی فورسز پر آ گئے ہیں. اور آپ یقین کریں وہ ہم لوگوں کا فخر ہیں. عمران خان جیسے, میرے جیسے, اس عوام جیسے لاکھوں لوگ, ان کی جانیں ہماری فوج پہ, ہمارے GTISI پہ, ہمارے چیف پہ قربان. ٹھیک ہے, میں ووٹر رہی ہوں, میں سپورٹر رہی ہوں PTI کی, لیکن ہم اپنے پاک فوج کے اداروں پہ کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہیں سن سکتے. تو میرا PTI کے لوگوں سے بھی یہ استدعا ہے کہ پلیز ہم لوگ رہیں نہ رہیں, ہمارا ملک, ہماری پاک افواج یہ ہم لوگوں کا فخر ہیں. ان کے ہونے سے ہی ہمارا وطن ہے, اور یہ ہماری صرف ملک کی فوجی نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام کی, ہماری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار جوائننگ اس, اور آپ نے اپنے ویوز ہم سے شیئر کیے. یہ بھی ہے. محمد صفدر ہیں کراچی سے. ہیلو, السلام علیکم جناب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ لوگ کو میں بہت فالو کرتا رہا, BBC پہ جب آپ لوگ آتے تھے, ساجد جیلانی صاحب اور وسط اللہ خان صاحب. جی میں تھوڑی سی کامنٹ کرنا چاہوں گا, 2-3 چھوٹے سے. ہم شخصیت پرستی کے اتنے عادی ہیں بحیثیت قوم کہ اگر ہم کسی ایک شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں تو پورے ادارے کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے یا توہین ہو رہی ہوتی ہے. کیسے ممکن ہے سر؟ ایک شخص ادارہ نہیں ہوتا. اگر ایک شخص میں خرابی ہے تو پورے ارادے کی ادارے کی جو ہے وہ نہ توہین کر رہا ہے نہ کوئی برائی کر رہا ہے. تو شخصیت کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ یا ایویلیویٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو چینج نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, بالکل. دوسرا المیہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص کسی ادارے میں یا نظام میں بہتری کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے اداروں میں اور ان کے اختیار میں مداخلت کر رہا ہے. کوئی تو کرے گا نا سر, کوئی تو صحیح کرنے کا بیڑا اٹھائے گا تو صحیح ہوگا نا. اور بحیثیت پاکستانی قوم ہم وہ بات سچ مانتے ہیں جو ہم سننا چاہ رہے ہیں. یہ تو ہے سر, جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ کوئی سننا نہیں چاہ رہا تو وہ سب کے لیے جھوٹ ہے. بالکل. تو جب تک یہ ہم سوچ چینج نہیں کریں گے اور اپنی کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. سر پتہ ہے سر, افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ چینج تو دور کی بات ہے, یہ مزید فروغ دے گی. یہی اب سوچ ہے. عمیر عالم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عمیر صاحب. 2 چھوٹے پوائنٹ ہیں. انفیکٹ ایک تو خیر ابھی اس بریک کے اندر ہی ISPR نے جو ہے کلیریفیکیشن جی ابھی آئی ہے. جی تو اب اس کے اوپر بات کرنا تو میرے خیال میں بیکار ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اگر دوبارہ میوٹ ہو گیا شو میں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سوری جی, nobody can afford it. نہیں. تو صرف سمپل سی میری بات یہ تھی, کل سے یا جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, کل یہ واقعہ ہوا ہے, مسلسل ٹی چینلز کے اوپر پورے پاکستان کے احتجاج اور ریپیٹیشن دکھائے جا رہے ہیں. جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ کیا کوئی ایسی اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو؟ میں کراچی میں پورا کراچی گھوم رہا ہوں اینڈ دیر از نتھنگ. تو آئی تھنک 15-20 لوگوں کو جن کو آپ اپنی فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں مختلف شہروں کے اندر, لیکن جس طرح دکھایا جا رہا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ابھی ISPR نے جو حکومت کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے. آج سے پہلے کبھی اتنا نہیں سنا تھا کہ ISPR کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی ہے. تو جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ کیا ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے؟ نہیں تو ISPR نے جو ڈیمانڈ کی ہے کہ حکومت کارروائی کرے, ظاہر ہے ISPR تو کارروائی نہیں کر سکتا نا, حکومت ہی کر سکتی ہے. سر یہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب DG ISI لائیو پریس کانفرنس میں کوسچنز اینڈ آنسرز کر رہی ہیں, تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہوگی نا. دوسرا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دفاع کرے گی اپنے اداروں کا, اور اگر ان کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ گورنمنٹ شاید نہیں کر پا رہی ہے تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ جواب دیں ان کو, کچھ کہو نا یار. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہمیں کوئی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ہم یہ مظاہرے دکھائیں. دیکھیں آج مثال کے طور پہ آپ تو کراچی میں ہی ہیں, اگر شارع فیصل 20-25 لوگ بھی بلاک کر دیں تو آپ امیجن کریں کہ شام کا ٹائم ہے, جمعے کا دن ہے, وہاں پہ کتنی مصیبت ہوتی ہوگی لوگوں کو. 20-25 لوگ بہت ہوتے ہیں. کوئی سڑک بلاک آپ کی مین آرٹری ہے. اگر یا اسلام آباد میں فیض آباد سے رپورٹس آ رہی تھیں, تو اس طرح کا جو رخنا ڈالنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ لوگ نہیں چاہیے.
اور نیوز چینلز کو دکھانا اس لیے پڑتا ہے کہ ساری عوام جو جا رہی ہے پھنس رہی ہے تو ان کو تھوڑا سا ہیلپ ہو جائے کہ آپ اپنے ڈائیورژنز لے لیں کہیں ادھر سے جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی انسٹرکشنز کبھی آتی ہیں. ہاں انسٹرکشنز نہیں ہے, لیکن ایک اور بھی اس کا پہلو ہے اور وہ ہے کہ یہ مال بکتا ہے, رائٹ. آئی مین میں آپ کو ایک بڑا مزیدار اگزامپل میں بتا سکتا ہوں. میں ایک زمانے میں ایک نجی چینل میں کام کر رہا تھا, اس کا نام میں نہیں لوں گا, ٹھیک ہے. جیو کا نہیں میں نہیں یار نہیں اوکے. تو کیا ہوا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اچھا وہ بڑے ناڑی تھے بیچارے, ٹھیک ہے. تو ہمارا رپورٹر وہاں پہ گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. اچھا ان سے ٹائر نہیں جلایا جا رہا تھا. ہاں یہ وہ مذاق کے علاوہ آج بھی چل رہی ہے یہ اچھا آج بھی ہو رہا ہے. اچھا تو بیسٹ, اچھا لوگ رک نہیں رہے. تو قسم سے یہ ٹرو سٹوری ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نا ہمیں فیڈ آ رہی ہوتی ہے نا, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار وہ مظاہرے پہ کٹ کرنا ہے. وہ رپورٹر کہتا ہے کہ نہیں یار ان سے تو ٹائر ہی نہیں جلایا جا رہا. بالآخر وہ تنگ آ گیا, اس نے خود پیٹرول کی ٹینکی لی, اس نے خود کیا, اس نے کہا کہ یوں جلاتے ہیں, یہ دیکھ اب لائیو ہم جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں آپ کو کہیں اور نہیں سننے کو ملیں, یہ آپ کو ہم صرف یہیں بتائیں گے. انسائیڈ سٹوریز ہیں سر. چودھری ضمیر ہیں اسلام آباد سے. جی چودھری صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم یہ جو اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں, آخر ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ کوئی بھی پارٹی اٹھے اور وہ اسلام آباد تشریف لے آئے اور ہمارے کاروبار بند, ہمارے بچے اسکولوں سے فارغ, یعنی کہ آخر اسلام آباد کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ وہ دارالخلافہ میں رہتے ہیں, ان کا یہ قصور ہے. ہاں جی یہ قصور ہے, بالکل یہی قصور ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی کس نے کہا تھا کہ کراچی سے دارالخلافہ ہلائے موو کرے. دیکھیں یہی ہوتا ہے اس وقت ہم بھگتے ہوتے ہیں سر. سے پہلے کی باتیں ہیں سر. آئی نو سر, لیکن کیا کریں نا. جی ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں. خان صاحب اپنے اعتراضات بچھا کر رکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کے کاموں کو نکال دیا جائے, نواز شریف کے پروجیکٹس کو نکال دیے, تو مجھے بتائیں پاکستان میں باقیوں کے پروجیکٹس گن لیں آپ. آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے, آرمی بھی رہی ہے, اور دوسرا جو ان سے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کر کے گئے. مجھے بتائیں باقی پروجیکٹس نکال لیں, جتنے میگا پروجیکٹس ہیں, جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں نواز شریف دور میں آئے ہیں سر, کسی دور میں نہیں آئے. یعنی کہ اس کو اگر ہم جھٹلائیں تو وہ پھر جھٹلاتے رہیں, بے شک انکار کریں, بے شک انکار کریں. ٹھیک ہے, نہیں کوئی نہیں جھٹلا رہا, لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے ظاہر ہے وہ میگا پروجیکٹ سے ارد گرد نہیں ہے, اس کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اگلے کالر ہیں علی محمد صاحب. جی علی محمد صاحب کراچی سے. جی سر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. علی محمد بات کر رہا ہوں, آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل. اچھا دیکھیں, ابھی آپ کے پاس جو 2-3 کالز آئی ہیں, اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ ایک عوام کی بھی آواز وہاں تک پہنچتی ہے. اچھا یہاں نیریٹو جو ہے نا 2 چل رہے ہیں. جو پی ٹی آئی وہ اپنا دے رہی ہے, دوسری طرف جو ایک کنٹروورشل معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے, اس سے زیادہ بات نہیں کرنی ہے. لیکن فوج کا بھی ایک پرسپیکٹو آ رہا ہے, جب اب اس سے آگے کی جو کوئی نہیں کر رہا. بھائی پاکستان کا مسئلہ ہے, تمام ادارے مضبوط کرو, اور ادارے زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو. اب جو 2 نیریٹو پہ جو بات ہوتی رہی ہے, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی اترا, اور یہ 70 سال سے سلسلہ چل رہا ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ ہے ادارے پہ ادارے, پھر ادارے, سارے ادارے مضبوط ہو. انڈیویجولز اور یہ جو مقدس گائے ہیں نا, اس سے باہر نکلیں. ٹھیک, صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح بات. اور یہ میسج آپ, کیونکہ آپ ہی کی ایک ایسے وائس پلیٹ فارم ہے جہاں عوام کی آواز تو جا رہی ہے. بس آپ کی آوازیں پہنچ رہا ہے سرکار. بالکل ہماری آواز آپ کی جتنی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا تو شاید ہم نہ کر سکیں. اپنے اگلے کالر کی طرف جلال الدین اکبر صاحب کراچی سے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں جلال بات کر رہا ہوں کراچی سے. میری ایک تجویز کی ہے, یا سوال ہے, یا تجویز ہے, جو بھی آپ کہتے ہیں, کہ الٹیمیٹلی الیکشن تو ہو ہی گیا, ابھی ہو جائے, جلدی ہو جائے, یا بدیر ہو جائے, 2023 میں تو ہونا ہی ہے. میرا سوال سیاسی پارٹیوں سے یہ ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ جس سے اس معاشی صورتحال سے وہ ہمیں نکال سکتی ہے, ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی بھی اس موضوع پر تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سب کو ایک گیما مجھ سے لگی ہوئی ہے, تو لاگو فلانا جتنا ہے, الزامات. لیکن جو اصل کور جاب ہے کہ یار ملک میں سب سے بڑا کرائسس ہے, معیشت ہماری زبو حالت ہے. تو آپ کے پاس کون سی ٹیم ہے, آپ کے پاس کون سے لائے عمل ہے, کون سی پالیسیز ہیں جن کے تھرو آپ اس ملک کو کرائسس, اس معاشی کرائسس سے باہر نکالیں.
उसमें बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और मसला ये है कि चूँकि ये एक मेहनत तलब और पढ़ा लिखा काम है, और इतनी मेहनत जो है वह कौन करे, ना हम सहाफ़ी जो हैं कैपेबल हैं, ना सियासतदान हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर जमहूरियत को चलाना है तो जो अपोजिशन है वो ठीक है कि तनकीद भी करे, लेकिन उसकी एक शैडो कैबिनेट भी होनी चाहिए हर पोर्टफोलियो के साथ, जैसा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में होता है। और उसके हिसाब से एक बाकायदा रिसर्च सेल्स होते हैं कि जी ये पॉलिसी है, इसमें हम ये खामी देखते हैं, हम आए तो हम इस पॉलिसी को इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये है पढ़ी लिखी बातें। अब मसला ये है कि 2-4 स्लोगन्स और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तकरीरें, उनकी बुनियाद पे अगर कीचड़ उछाल के हमें उतने ही वोट मिल सकते हैं बहैसियत सियासतदान और सियासी पार्टी, तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। और वैसे भी इकनॉमिक पॉलिसी मैं जो लाता हूँ तो उसे मानेगा कौन, चला तो मैं नहीं रहा, मैं ले भी आऊँ तो क्या होगा। इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इतनी सारी लॉबीज़ हैं, हम उनके कैदी बन जाते हैं, तो इतने सारे मसाइल हैं। आप ये हफ्ता ही ले लेना, चीन का इतना बड़ा दौरा हुआ, ओवर शैडो हो गया। जब जहाँ पे जान के मसले आ जाएं, कातलाना हमले हो जाएं, तो असल इश्यूज पीछे रह जाते हैं ना। दूसरी बड़ी खबर जो मेरा ख्याल है सबको अफेक्ट करती है, ऑफिशियल फिगर्स आए कि जी 26% है हमारा महंगाई का रेट, ठीक है ना। 30% है यार, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितना। स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम इन पे बात कर सकें। तो ये हमारा अलमिया है। हाँ यार, मौका मिले भी तो इतने बोरिंग है कि लोग जो है रिमोट से चेंज, उनको भी यही चस्का चाहिए शायद। नहीं, लोगों को चस्का ही चाहिए ना, लोगों को चस्का ही चाहिए। हमें भी चस्का ही चाहिए यार, हमारे रेटिंग का इशू है ना। आगे बढ़ते हैं, वो वैसे कभी नहीं आते। दीपू मंसूर हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो अभी जो पिछले कॉलर थे उन पे आपने जो कमेंट किया, बिल्कुल आपने सही कहा कि चस्का चाहिए, कि इतना बान जमान आ गया कि सबसे फेवरेट हमारा जो मशगला है वो किसी की पगड़ी उछलते हुए देख के ताली बजाना। हाँ सर, वो जिसकी भी उछल रही हो, जिसकी भी, वो मसला नहीं है, लेकिन तमाशा चाहिए है, तमाशा। बिल्कुल। हाँ, दूसरा ये कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि कई दिनों से ये चल रहा है, वो बहादुर, वो निडर, वो बहादुर सहाफी। मैं सिर्फ सहाफत की बात करता हूँ इस वक्त। तो क्या बहादुर सहाफी सिर्फ वही है जो फौज या किसी इदारे के खिलाफ खड़ा हो जाए, या किसी जो पॉलिटिशियन है जो गलत बयानियां लेके चल रहा है, क्या उसको एक्सपोज करने वाला बहादुर नहीं होगा? सही है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सही है। वैसे अगर मतलब तारीख देखें तो सहाफियों ने सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही एक्सपोज किया है। मेरा ख्याल इस पे हम बात करेंगे 5वें सेगमेंट में। अभी स्पीकिंग ऑफ व्हिच पिंडी से कॉल आई है हमें, वो भी चौधरी साहब की, चौधरी फजल साहब है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। डराई दिया नहीं यार, बस काफी देर से मैं होल्ड रखे हुए। सॉरी सर। जी कोई बात नहीं, मुझे पता है। वैसे पिंडी वालों को हम कभी होल्ड पे नहीं रखते, लेकिन इसमें गलती हो गई, माफ कर दें। अल्लाह आपको दोनों, नहीं अल्लाह आपको इज्जत दीजिए, अल्लाह दोनों जान अच्छे करे। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल सर, आप सुनाइए, हुक्म करें सर। जी बस मैंने इतना ही कहना था जी कि बात ये है कि देखें पॉलिटिशियन जितने भी हैं सब जनाबरी इदारों के ऊपर जनाबरी का दगन लगाते हैं। ये हमारा सुप्रीम इदारा है फौज, ऐसा कि जनाब इसके जनाबरी जो है ना, ये हम रातों को अगर सुकून से सोते हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ जनाबरी जो है ना उनकी मेहरबानी है कि रातों को वो जागते हैं, हमारी नींद का ख्याल रखते हैं। अब अपने इतने बड़े सुप्रीम इदारे के बारे में जनाब ऐसे ही जनाबी अल्फाज का चुनाव जो है बड़े एहतियात से करना चाहिए, लेकिन इल्जामात लगाए जाते हैं, कभी कुछ इल्जामात कभी कुछ इल्जामात। अब फौज तो डायरेक्ट आके तो उनको जनाबरी मना कर नहीं सकती, उन्होंने गवर्नमेंट को कहना होता है कि भाई आप जनाबरी स्टेप लें, ठीक है। अगर मुझे तो नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो है ना स्टेप लेने की पोजीशन में है, ठीक है ना। तो कम अज कम मेरे ख्याल में फौज को इतनी उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो खुद जनाबरी इनको हाथ डालें और इन्हें बताएं कि ये काम जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ये बात आपकी चौधरी साहब, लेकिन मसला ये जो आपने कहा ना हाथ डालें तो मैं ये सोच रहा हूँ पिछले 75 साल में कि कब ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन वही मसला है कि जब मुट्ठी में जो रेत होती है आप उसे जितना दबाते हैं तो आखिर में मुट्ठी खाली हो जाती है। तो अब तक जितने भी तजर्बात हुए हैं उनका नट शेल में यही रिजल्ट निकला। मेरा ख्याल है कि आपको भी कोई नया हल सोचना चाहिए, ये बहुत हाथ वाथ तो बहुत डाल लिए। मैं कहा था ना पिंडी से कॉल है। चुप हो जा। सॉरी। फैयाज वड़ाइश हैं लाहौर से।
ہیلو فیاض صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فیاض وڑائچ لاہور سے بول رہا ہوں سر. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تو سر میں یہ بالکل یہ واقعہ کل کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے بھی پوری قوم دعا گو ہے. آمین. اور میری یہ گزارش یہ ہوگی اس میں تھوڑی سی کہ خان صاحب کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو ہر طرح کی صحت عطا فرمائے, ذہنی بھی اور جسمانی بھی. آمین آمین ثم آمین. کیا کہنے. جی شہزاد مسعود لاہور سے. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم شہزاد صاحب. ہیلو جی شہزاد صاحب. ہاں جی السلام علیکم سر. میں شہزاد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی جی. میں اصل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس طرح کہ میں ویسے خود تو مکینیکل انجینئر ہوں, لیکن میں نے جب بھی میں باہر سے پڑھا ہوں, لیکن مجھے آئے ہوئے پاکستان میں 10-15 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے ابھی بھی اس ملک میں کوئی ترقی ہوتے نہیں دیکھی. کوئی ٹیکنیکل کام, کوئی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوتے نہیں دیکھی. اور اب ہم اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارا سروائیول کا مسئلہ بن گیا. ہم نے نہ تو یہاں کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی نہ کچھ کیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سر وی کانٹ سروائیو اگر جب تک ہم ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کریں گے. بات تو آپ کی صحیح ہے سر. بالکل صحیح. بات تو بالکل صحیح ہے. بات تو ہمیں اس طرف سوچنا کرنا چاہیے. اس کے لیے سارے جھمیلوں سے نکلیں. اس کے لیے سائنسی ذہن بھی تو ہونا چاہیے. اچھا پتہ ہے چلے اب یہ بہت لمبی پھر ڈیبیٹ ہو جائے گی اور ٹائم ہمارے پاس ختم ہی ہو گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی جی. اجازت دیجیے اور سی یو نیکسٹ ویک. خدا.